ہاں جی، السلام علیکم جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو کے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن، اور میں ہوں جی وقاص حسین۔ آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں 3 گڈ نیوز۔ یو کے آنے والے جو لوگ ہیں، یو کے کا سوچ رہے ہیں یو کے میں ہم نے جانا ہے، تو یہ نیوز ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ اسکاٹ لینڈ جو وہاں کا پرائم منسٹر ہے، وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی ہے، یہی نام ہے ان کا۔ تو انہوں نے جو یو کے رولز طے ہوئے تھے 38,700، تو انہوں نے اس بات پہ مطلب ہے کہ غور کیا اور انکار کر دیا ہے اسٹریٹ وے۔ جو یو کے کی گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہے رشی سونک، ان سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ نہیں ٹھیک، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے، اس طرح جو ہے ہمارے لوگ بیک ہوم کنٹری سے یو کے میں نہیں آ سکیں گے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور بھی ایشین کنٹریز بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو رولز ہیں، یہ جو فیس رکھی گئی ہے یہ کم ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے بات چیت کی ہے تو وہ بالکل کم ہوئی ہے۔ 90% تک تو چانسز ہیں کہ فیس جو ہے وہ کم ہوگی، لیکن یہ بھی میں آپ کو کنفرم بتا دیتا ہوں کہ یہ ابھی تو نہیں ہوگی 38,700، لیکن بہت جلد 2025 تک انہوں نے 38,700 سیلری کر دینی ہے، اور سیلری جو آپ کی منتھلی سیلری ہے، سالانہ اکاؤنٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی انکریز ہوگی۔ جیسا کہ ابھی 8-9 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ گھنٹے کے مل رہے ہیں، تو یہ ابھی اوپر جا رہی ہے، 11 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ تک جا رہی ہے ابھی، تو مزید یہ اور بھی جائے گی۔ اگر اور جائے گی تو آپ تو جو ہے وہ 38,700 سال کا کما سکیں گے، تو جو ہے اپنا ویزا وغیرہ ایکسٹینڈ ہوگا اور اپنا پارٹنر جو ہے وہ بلا سکیں گے آؤٹ آف کنٹری سے، جسے اسپاؤس ویزا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نیوز ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ نیوز ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے، ویڈیو شیئر کرنی ہے، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں یو کے ویزا کے حوالے سے۔ تو یہ بات میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ یو کے میں بہت زیادہ رول جو وہ سخت ہوئے ہیں، اسٹرکٹ ہوئے ہیں، فیسیں بھی بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہیں۔ ہر بندہ وہ سیلری ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا، تو لوگ سوچ رہے ہیں جی، بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی ہیں، کیونکہ آؤٹ آف کنٹری جو بیک ہوم ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ شادی کر کے آتے ہیں، اپنا اسپاؤس جو ہوتا ہے پارٹنر ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے۔ جو اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر ہے، اسکاٹ لینڈ بیسکلی جو ہے وہ یو کے کا حصہ ہی ہے، لیکن وہاں کا جو وزیر اعظم ہے وہ پاکستان کا ہے، مطلب کہ مسلمان ہے، اور انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیے جو رولز یہاں پہ یو کے پرائم منسٹر نے بات کی ہے، رول طے کیے ہیں، لیکن انہوں نے اسٹریٹ وے انکار کیا ہے اس بات سے۔ اور ابھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ کہ جو لوگ یو کے میں آ رہے ہیں، تو اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ یو کے کا حصہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، آپ اگر وہ آنا چاہتے ہیں ابھی تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ فیوچر میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اسکاٹ لینڈ کا جو ہے نا ویزا اپلائی کرنا ہے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ بہت نرمی سے مطلب پیشی کرتے ہیں۔ نرمی سے مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، اتنی زیادہ فیسیں نہیں ہوتی، اتنے زیادہ رول جو ہے وہ آپ کو نہیں فالو کرنے پڑتے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایزیلی آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی کام کی جو کمی ہے بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ کمی ہے اسکاٹ لینڈ میں۔ تو جتنے بھی بھائی بہن آنا چاہ رہے ہیں یورپ ملک میں، تو اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ وہاں کے رول چینج نہیں ہوئے، وہاں کے رول وہی ہیں جیسے کہ پہلے تھے 2-3 سال، اور کام بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کو مل رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں اسکاٹ لینڈ کا ویزا، تو اسکاٹ لینڈ کا ویزا بالکل ریسیو ہوتا ہے سب کو، جو بھی بندہ اپلائی کرتا ہے۔ رول وغیرہ، فیسیں وغیرہ جیسا کہ یو کے کا سسٹم ہے ویسا نہیں ہے، فیسیں وغیرہ نہیں ہیں، لیکن یو کے کا ہی حصہ ہے اسکاٹ لینڈ، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے لوگ مطلب دوست بھائی یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے،
ان سب کے لیے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اسکاٹ لینڈ کا ویزا لیں، آپ کو ویزا بھی ملے گا، اور رولز وغیرہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوئے ہیں، وہ رولز پرانے ہیں، فیسیں وغیرہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جیسا کہ یو کے کا ویزا اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یو کے میں ہی ہے، اسکاٹ لینڈ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور ورک پرمٹ وغیرہ بھی جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں یو کے کا، مطلب کہ آپ نے اسکاٹ لینڈ کا ورک پرمٹ لینا ہے، آپ کو بالکل ضرور ملے گا ورک پرمٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہاں پہ بھی کام کی بہت زیادہ کمی ہے اور وہ ویزے لوگوں کو دے رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری۔ یو کے لوگ جو ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن جو ویزے انہوں نے نکالتے ہیں یہ لوگ مطلب باہر کے لوگوں کے لیے، اوورسیز لوگوں کے لیے، تو وہ لوگ بالکل اسکاٹ لینڈ میں ابھی بہت زیادہ ویزے نکلے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے اپنے گوگل پہ جا کے اسکاٹ لینڈ کی ویب سائٹ سرچ کرنی ہے، تو وہاں پہ آپ کو ویکنسیاں وغیرہ جو ہے جابس وغیرہ وہ شو ہو جائے گی۔ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپنی سی وی ساتھ ضرور لگانی ہے، سی وی کے ساتھ ساتھ جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ آپ نے ضرور لگانی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، اور میں ڈسکرپشن میں بھی ویب سائٹ جو ہے وہ دے دوں گا تاکہ اسی لیے آپ کا کام ہو جائے۔ اور اسکاٹ لینڈ کا ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ بیڈ ہوتا ہے، بارشیں وغیرہ اتنی ہوتی ہیں، برف اتنی زیادہ ہوتی ہے، برف باری بہت زیادہ، یو کے سے زیادہ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں موسم جو ہے وہ بہت زیادہ بیڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آنا چاہ رہے ہیں یو کے میں تو آپ اسکاٹ لینڈ کا ویزا اپلائی کریں، آپ کو بالکل ویزا ملے گا، آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اسکاٹ لینڈ کا ویزا۔ آپ نے یو کے کا جو کرنا ہے وہ آپ اسکاٹ لینڈ کا کر لیں، آپ کی فیسیں وغیرہ جو ہے وہ بہت کم ہوں گی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی۔ اور باقی اگر آپ یو کے کا کرنے ہیں تو فیسیں وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوں گی، جو بھائی یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ساری، تو انفارمیشن تو ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن کچھ بھائی ہوتے ہیں جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کے لیے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں، بلکہ سب کے لیے ویڈیو ہے یہ والی، کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں وہ اسکاٹ لینڈ کا ویزا اپلائی کریں اور اسکاٹ لینڈ میں آ جائیں۔ تو اس میں ایک اور بھی نیوز آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ اسکل ورک ویزا کے اوپر آ رہے ہیں یو کے میں آئے ہوئے ہیں، یا مطلب جنہوں نے پی ایچ ڈی وغیرہ کی ہے، ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، اور اس کے علاوہ اسپورٹ کے ویزا کے اوپر ہے، مطلب یہاں پہ اسپورٹ کا ویزا بھی ملتا ہے یو کے میں آنے کے لیے، تو اگر ان ویزا کے اوپر آئے ہیں تو انہوں نے یہ ڈسکاؤنٹ دیا ہے 30%، جیسا کہ 38,700 تھا تو وہ 38,700 سے انہوں نے کراس کیا 30% ڈسکاؤنٹ دے کر، تو وہ 29,000 بنتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے تھاؤزنڈ مطلب پاؤنڈ جو ہیں وہ کم کیے ہیں انہوں نے، 38,700 سے لے کے 38,700 سے لے کے 29,000 انہوں نے کیے ہیں، 29,000 پاؤنڈ سال کی جو سیلری شو کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس میں آپ کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، جو 30% ڈسکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے سال کے اینڈ میں۔ تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے بات کو، جو لوگ مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ یا پی ایچ ڈی وغیرہ کی ہوئی ہے اور اس طرح کے ویزے پہ یو کے میں آئے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنا ویزا سوئچ کر لیں اسکل ورک ویزا کے اوپر، کیونکہ اس میں اگر اسکل ورک ویزا پہ کریں گے تو آپ کی جو سیلری شو کرنی ہے وہ 27,900 جو ہے وہ اتنے پاؤنڈ شو کرنے ہوں گے، 27,900، تو 27,900 اگر آپ نے کرنے ہیں، اس کا جو سسٹم ہے، یہ جو ویزا ہوگا یہ آپ کو 3 سال کا ملے گا، 3 سال کا جب آپ کو ملے گا اس کے بعد پہلے تو 5 سال کا ملتا ہے، تو اس کے ابھی جو آپ سوئچ کریں گے اس ویزا کو اسکل ویزا کے اوپر، تو یہ 27,900 مطلب کہ شو ہوگی سال کی آپ کی سیلری، یہ 3 سال کا ویزا ہوتا ہے، تو 3 سال جب کلیئر ہو جائیں گے آپ کے، ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا تو وہ 5 سال کا ہوگا، اور جب 5 سال کا ویزا ہوگا تو اس میں رول یہ ہوں گے، یہ انہوں نے بات کر دی ہے کہ وہ 38,900 700 اور 900 جو ہے وہ آپ کی سالانہ سیلری ہوگی یو کے میں، تو آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ سوئچ ویزا کر رہے ہیں اسکل ویزا کے اوپر 27,900، تو آپ کا 3 سال کا ویزا ہے، 3 سال کے بعد جب 5 سال کا ہوگا اس میں جو ریکوائرمنٹس ہوں گی ابھی پرانے رول کے مطابق 27,900 کا میں بتا رہا ہوں، 3 سال کا ویزا آپ کو ملے گا،
لیکن جب آپ کا 3 سال کا ویزا ختم ہوگا آپ نئے رول میں چلے جائیں گے، تو جب نئے رول میں جائیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی 38,900 شو کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے اور اپنا پارٹنر جو ہے وہ بھی آپ بلا سکتے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے جیسا کہ پہلے یہ ویزا جو ہے اسکل ورک ویزا یہ 5 سال کا ہوتا تھا، 5 سال کے بعد آپ جو ہے ILR اپلائی کر لیتے تھے، تو لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی انہوں نے چینج کر دیا ہے، 5 سال کا ختم ہو گیا ہے اور یہ 3 سال کا ہوا ہے اسکل ورک ویزا، 5 سال کا ویزا نہیں دے رہے ہیں۔ اور 5 سال کے بعد مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ILR ملے گی، ILR جو ہوتی ہے نیشنلٹی آپ اپلائی کر سکتے ہیں 10 سال کے بعد، ابھی انہوں نے وہ چینج کر دیا ہے سسٹم 5 سال کے بعد والا، ابھی 10 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی ملے گی۔ لیکن اگر آپ کا 3 سال کا ویزا تو وہ جب ایکسٹینڈ ہونا ہے تو وہ 5 سال کا ہوگا یا 3 سال کا ہی ہوگا، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، یہ بھی میرے خیال میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 5 سال کا کر رہے ہیں تو فیسیں وغیرہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں، تو 3 سال کا کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی کم ہوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے، سیدھا سیدھا آپ کو بھی پتہ ہے، اگر آپ 3 سال کا ویزا لیتے ہیں تو وہ تھوڑے کم ریٹ میں ملے گا، اگر آپ 5 کا لیتے ہیں تو وہ تھوڑے زیادہ پیسوں کے اوپر ملے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی انہوں نے بات چیت کی ہے کہ اگر آپ اسکل ورک ویزا کے اوپر آ رہے ہیں UK میں تو آپ کو 3 سال کا ویزا ملے گا اسکل ورک ویزا، اس کے بعد 5 کا یا 3 کا ہی ملے گا، لیکن 5 کے بعد جو ہوتی ہے ILR وہ ابھی آپ نہیں اپلائی کر سکیں گے، وہ آپ جب آپ کے 10 سال پورے ہو جائیں گے تب آپ نے جا کے وہ ILR اپلائی کرنی ہے، تو آپ کو برٹش نیشنلٹی جو ہوتی ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو میں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی آپ کے لیے بہت اچھا بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ یہ رولز جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج کرنے جا رہے ہیں۔ اپریل کی 6 ڈیٹ ہے جو 6 تاریخ کے بعد رول چینج ہو جائیں گے، اور اس ٹائم تک انہوں نے بہت زیادہ رول چینج کرنے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی۔ لیکن آپ کے لیے ابھی بہت اچھا ٹائم ہے، اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں جنوری انٹیک میں، تو مارچ کے اینڈ تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اور اس کے علاوہ اسکل ورک ویزا والے جو آ رہے ہیں، مطلب اپنے ڈیپینڈنٹس وغیرہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ابھی اپنے ڈیپینڈنٹس مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچے ہوتے ہیں جو وہ ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل لے کے آ سکتے ہیں، ابھی مارچ کے اینڈ تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جیسا کہ کیئر ورک ویزا ہو گیا، اس کے اوپر آپ فیملی کو بالکل لے کے آ سکتے ہیں، ساتھ بلا سکتے ہیں فیملی، لیکن آپ کے پاس یہ جو ٹائم ہوگا یہ ٹائم آپ کے پاس ہوگا مارچ کے اینڈ تک۔ اپریل میں آپ جو ہے ڈیپینڈنٹ ساتھ نہیں لے کے آ سکیں گے، اس کے لیے کچھ انہوں نے رولز رکھے ہیں، تو پھر بھی آپ لے کے آ سکیں گے لیکن رول وہ فالو کرنے پڑیں گے، ریکوائرمنٹ کرنی پڑے گی، وہ پوری فیسیں وغیرہ جو ہے وہ ایکسٹرا دینی پڑیں گی، اس کے بعد جا کے آپ اپنے فیملی بھی ساتھ لے کے آ سکیں گے۔ تو ابھی جو ہے آپ کے لیے بیسٹ چانس ہے، آپ اپنا ڈیپینڈنٹ کے ساتھ UK میں آ سکتے ہیں، یہ ویزا آپ لے سکتے ہیں بالکل، مطلب کہ روم کا ویزا ہو گیا، اور اس طرح کے والے سے بہت زیادہ اور بھی ویزیز ہیں فیملی کے ساتھ، اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ بیفور اپریل کے آ سکتے ہیں، آفٹر اپریل کے جو ہے وہ رولز بھی چینج ہو جائیں گے، وہ فالو کرنے پڑیں گے آپ کو، اور کافی زیادہ اسٹرکٹ بھی ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر ابھی آ رہے ہیں تو آپ بالکل آ سکتے ہیں فیملی کے ساتھ، آ کے یہاں پہ سیٹل ہو جائیں، لیکن یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، سیٹل ہونے کے لیے پہلے تو وہ 5 سال تھے، تو پھر جو ہے وہ 5 سال ابھی انہوں نے ختم کر کے 10 سال رکھ دیے ہیں، کیونکہ جو ریزن ہے UK میں امیگرنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، حد سے زیادہ لوگ UK میں آئے ہیں، ابھی جو انہوں نے پچھلے سال میں ویزے نکالے ہیں اتنے زیادہ ڈیفرنٹ ویزے تھے، تو بہت سے لوگوں نے ان کا ویزو کا فائدہ اٹھایا، اور کچھ لوگ ہیں جن کو معلوم تک نہیں ہوا کہ یہ اتنا بیسٹ آفر ہے آپ کے لیے ویزا UK میں آنے کا، ویزا حاصل کرنے کا، تو انہوں نے نہیں لیا ویزا۔ اور پھر بھی ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ UK میں آ سکتے ہیں ایزیلی۔ UK میں اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، کیٹ ویزا یا کوئی بھی ڈیپینڈنٹ ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اپنی فیملی، تو آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ تھی جناب آج کی نیوز، اور اس کے علاوہ اور بھی نیوز ہیں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا، ابھی یہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ میرے ڈسکرپشن میں لنک دوں گا آپ کو، وہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ میں اور YouTube کے اوپر ویڈیوز لگائی ہیں آپ کے لیے،
تو آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنی ہے. اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہوگا. اگر آپ سکپ کر دیتے ہیں ویڈیو آگے کر کے دیکھی تو نہیں تو سمجھ نہیں آئی تو پھر فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ آفر یہی ہوتی ہے کہ ابھی آئیں. لیکن آنے کے لیے آپ کو ویڈیوز دیکھنی پڑے گی. ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں یو کے کی فیسیں وغیرہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. میں اس ویزا کے حوالے سے مطلب اور بھی ویزا کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر. آپ میرے یوٹیوب پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں نے آپ کے لیے ساری ڈیٹیل میں بات کی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی لنک دیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے. آپ نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جانا ہے اور وہاں سے آپ کو لنک بھی ملیں گے, ویب سائٹ بھی مل جائے گی اور یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھنی ہے. چینل ضرور سبسکرائب کرنا جتنے بھی بہن بھائی نئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اور تھینک یو ان کا جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا اور ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان کا بھی جنہوں نے نہیں کیا ہوا لیکن چینل ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو ویڈیوز ہیں نیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو فائدہ مند ہوں. آپ کے فائدے کے لیے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے یو کے ویزا کے حوالے سے. کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے کام آ سکتی ہے اگر آپ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ویزا کے اوپر. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.